بلدیاتی انتخابات کا تعلق ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 2009 سے 2015 تک 6 سال بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں وفاق میں اور صوبے میں بنی تھی، اور 2013 تک وفاق میں بھی رہے تھے، ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی۔ پھر اس کے بعد 2013 میں ایک بلدیاتی ایکٹ آیا تھا، اور 2014 یا 15 تک غالباً آپ ان کے ساتھ رہے، گورنر صاحب کافی عرصے تک رہے، لیکن اس پورے عرصے میں بلدیاتی انتخاب نہیں ہوئے، اور کورٹس کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے لڑ جھگڑ کر وہ بہرحال اس وقت بھی انتخاب ہوئے تھے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ اگر ہمارے المیہ بھی ہے یہ اس ملک کا کہ آپ اگر ایک چیز کو درست کرنے جاتے ہیں تو دوسری چیز چھن جاتی ہے، دوسری کو درست کرنے جاتے ہیں تو تیسری چیز چھنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ تو پاکستان کے عوام کو حاصل ہی نہیں ہے۔ جاگیردارانہ سماج میں، سرمایہ دارانہ سماج میں، الیکٹیبل کے سماج میں، دولت اور طاقت کا جہاں پر استعمال ہوتا ہو، اس سماج میں تو وہ پارٹیاں جو ٹرو مینز میں، صحیح معنوں میں جمہوری جماعتیں ہیں، ان کے لیے تو ویسے بھی بہت سارے راستے مسدود ہیں۔ جماعت اسلامی ظاہر ایک جمہوری جماعت ہے جس میں ہر سطح پر انتخاب ہوتا ہے، اور ہر سطح پر اس کی جو باڈیز ہوتی ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں تو سب سے زیادہ اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ جمہوری عمل جماعتوں میں بھی ہو اور ملک میں بھی ہو، اور ہم دو چیزیں ایسی ہیں جس کو جمہوریت کی نرسری سمجھتے ہیں، ایک طلبہ یونین کے انتخابات اور ایک بلدیاتی اداروں کے انتخابات۔ المیہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں تو بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں، لیکن جمہوری حکومتیں، بڑی بڑی پارٹیاں یہ انتخابات کرانے سے گریزاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو بھی جو جیت سکتے ہوں ان کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتے، اور یہ سبھی بڑی پارٹیوں کا حال ہے۔ جماعت اسلامی کا تو فوکس ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس شہر کراچی میں تو 50 کی دہائی میں بھی اگر کوئی بلدیاتی انتخاب ہوا تب بھی، پھر اگر جیسا تیسا کر کے، ظاہر ہے ہماری ایوب خان صاحب کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی اسٹرگل تھی اس وقت ماشاء اللہ کے خلاف، لیکن جب ان کے بھی بنیادی جمہوریت کے انتخابات ہوئے تو جیسے بھی تھے اس میں ہم نے کہا کہ انتخاب ہونا چاہیے، عوامی نمائندے ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا۔ 1979 میں انتخابات ہوئے، اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، 83 میں لیا، 87 میں لیا، ظاہر 87 میں ایم کیو ایم کامیاب بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر سلسلہ رک گیا، پھر 2001 میں۔ تو ہر دفعہ ہمارا بہت فوکس ہوتا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے۔ یہاں ووٹر لسٹ کبھی درست نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم بھی سپریم کورٹ گئے 2013 میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو ایسے ایسے پوائنٹ نکالے تھے کہ پی ایس ایچ ایس کے ایک گھر میں 548 ووٹ نکل آئے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ہم نے اس کی نشاندہی کی، اس کو درست کرانے کی کوشش کی، لڑائی کی، قربانیاں دیں، ٹرین مارچ کیا، فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن پھر ویسی لسٹ بن گئی۔ الیکشن تو پھر بھی ہوا، 2013 کا بھی ہوا، 15 کا بھی ہوا، 18 کا بھی ہوا، اور ضمنی انتخاب بھی سارے ہوئے ہیں جس میں ساری جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ اسی طرح مردم شماری کا معاملہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ اب ہم بلیم گیم کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جب مردم شماری جو تھی 2018 کی، تو ایک ارینجمنٹ کے تحت اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروا کے، آئینی ترمیم کر کے، غیر منظور شدہ مردم شماری کے اوپر انتخاب تو ہو گیا نا 18 میں، اور سب نے اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ انتخاب کا ہونا انتخاب کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اختیار مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اختیار تو کس کے پاس کتنا ہے مکمل طور پر جمہوری عمل میں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تو رہتا ہے نا پاکستان کے معاشرے میں۔ لیکن بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی ہمارا نقطہ نظر اس لیے بہت واضح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑنی چاہیے۔ اختیار کی جنگ بھی ہم نے لڑی، ہم 29 دن کے دھرنے پہ بیٹھے، اس وقت ہم پاکستان وفاق میں حکومت میں موجود تھیں، اور اس کے بعد اب آپ کی جو بھی پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ آپ کی شراکت داری ہے، گورنر صاحب بھی آپ کے ہیں اب، اور اس طرح سے ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل اختیار ہونا چاہیے، اور اختیارات کا ہونا انتخاب کے انعقاد کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ جس دن انتخاب ہو رہا ہو اس دن بھی اختیارات مل سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ آئین سے ترمیم منظور ہونی ہے۔ انتخاب کو ملتوی کرنا ہم کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھتے۔ ہم نے 24 جولائی کے حوالے سے بھی، پھر 28 اگست، پھر 23 اکتوبر، اور اب جب 15 جنوری ہے، ہر وقت جا کر یہ بات کہیے کہ انتخاب ہونا چاہیے۔ اور اب ہمیں جو آثار نظر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر ظاہر ایم کیو ایم پاکستان کا جو موقف ہے انہوں نے بیان کر دیا ہے، ہمارا موقف بالکل مختلف ہے۔
ہمیں اس والی بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ انتخاب کو پوسٹ پون کیا جائے کسی بھی صورت میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ہے انتخاب ہو، اور یہ لڑائی جو کراچی کے حق اور اختیار کی ہے وہ جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں، جس کو عوام زیادہ سپورٹ کریں گے وہ زیادہ قوت سے لڑ سکے گا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخاب ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض چیزوں سے ایسی بو بھی آ رہی ہے سازشوں کی کہ جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلی دفعہ کی طرح 6-7 سال یا 2-4 سال مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سی ایم ہاؤس پر ایک دھرنا کر رہے ہیں، تاکہ پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی کسٹوڈین ہے، حکومت ہے 15 سال سے ان کی، اور وہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی بہت اہم پوزیشن پر ہیں، تو پیپلز پارٹی پر یہ دباؤ ڈالا جائے، سندھ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ بہت اپنی پوزیشن کو وہ واضح کریں اور انتخاب کا انعقاد کریں.